إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موت دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ جس سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. کمزور ہو، طاقتور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، نیک یا بد ہو، نبی یا غیر نبی ہو، کوئی بھی ایسے مستثنیٰ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس نے موت چکھنی ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے ارض پر جو بھی ہے اسے فنا ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا، تیری رب کی ذات، اس کا چہرہ عزت والا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تمہیں زندگی دی ہے تو اس کے بعد تمہیں میت ہونا ہے. جس کو زندگی ہے دی ہے اس نے میت ہونا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. اور جگہ فرمایا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں فوت کرے گا وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ کسی کو بقا نہیں ہے. اگر بقا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو بقا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے فنا رکھی ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں گھس جاؤ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے. یہ دنیا جس کو اللہ نے بنایا ہے اسے اللہ رب العزت نے فنا بھی دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دو کہ یہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو بچنے کے لیے، فانہ ملاقیکم، وہ ضرور تمہیں پہنچ کے رہے گی. اللہ اکبر. تو اسی طرح یہ موت ایسی ہے کہ جہاں ہر انسان نے اور ہر ذی روح میں مرنا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے جو نبی دنیا میں آئے ہیں ان کو بھی دنیا میں بقا نہیں ہے، چونکہ وہ بھی انسان ہیں، ذی روح ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بقا نہیں دی.
جو آئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ جو باقی عیسی علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کی اپنی اولاد کو؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹے اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں جب موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ یعنی اس موت سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور ایک اللہ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، بات ہو رہی ہے کہ موت، انبیاء بھی موت سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس پر بہت زور لگاتے ہیں، جی نبی زندہ ہوتے ہیں ان پر موت نہیں آتی، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو فوت ہوئے ہیں اور 2 دن بعد ان کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 2 دن بعد ہوئی، سوموار منگل بدھ کو آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو جو 2 دن 3 دن بعد آپ رہے ہیں تو اس وقت آپ زندہ تھے، یہ فوت ہو چکے تھے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے موت دی تو تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی موت سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اولاد نے کہا کہ ابو ہم آپ کے الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے جو کہ آپ کے باپ دادا کا بھی الہ ہے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہ واحدہ جو اکیلا الہ ہے، صرف آپ کا ہی نہیں ہے، آپ کے باپ دادا کا بھی الہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو بیٹے کے طور پر عطا کیا۔ ان کا قول ہے یہاں قرآن مجید میں سورۃ مریم میں حضرت یحییٰ کا قول اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ وسلام علیہ یوم ولد، کہ سلامتی ہے حضرت یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن وہ مرے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی پیدائش اور ان کی موت پر ان پر سلامتی ہے، یعنی حضرت یحییٰ بھی دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ و یوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، و یوم یبعث حیا، اور جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے دلائل لے کر آئے تھے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، اور تم ہمیشہ ہی شک میں رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، جو تمہارے پاس وہ اللہ کے پیغامات لے کے آئے تم اس بارے میں شک میں رہے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، حتیٰ کہ جب یوسف السلام فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یعنی یہاں بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی موت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والسلام علیہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ سلامتی ہے مجھ پر، والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
میرے اوپر سلامتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد ان پر موت بھی ہے، اگرچہ ابھی ان پر موت نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جب یہودی ان کو قتل کرنے لگے اور بادشاہ کے پاس شکایت لگائی کہ یہ خارجی ہے اور یہ تمہاری حکومت کے مخالف ہے، تو انہیں کمرے میں بند کیا اور جا کر وقت کے حکمرانوں کو اطلاع دی۔ جب وہ آیا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سودی پر چڑھا سکے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ جنہوں نے کمرے میں بند کیا تھا اس بندے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی اور انہوں نے اس بندے کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا لیکن تجھے پہلے میں اوپر اٹھا لوں گا، پھر میں قیامت سے پہلے تمہیں واپس بھیجوں گا۔ انہ لعلم للساعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نشانی ہیں، یعنی قیامت سے پہلے ان کو نزول ہوگا۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا میرے اوپر سلامتی ہے، ویوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، جس دن مجھے موت آئے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت نہیں آنا ہے۔ ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح سورۃ بقرہ میں سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں حضرت کیا نام ان کا پیغمبر کے بارے میں کہ وہ جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس جا رہے تھے، دیکھا کہ بستی تباہ ہوئی پڑی ہے، تو کہتے ہیں کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو فنا ہونے کے بعد کیسے کھڑا کرے گا؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو 100 سال کے لیے مار دیا۔ جس نے کہا یہ بستی والے کیسے اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو 100 سال کے لیے موت دی۔ ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور اس کو پوچھا کہ آگے اس کی تفصیل ہے، یعنی اس پر بھی موت آئی لیکن اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، البتہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ زندہ مرنے کے بعد دنیا میں زندہ کر سکتا ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کرے گا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کئی تذکرے موجود ہیں۔ اس طرح حضرت ملک الموت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ملک الموت، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا تھپڑ مارا۔ وہ انسانی شکل میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، جس سے حضرت ملک الموت کی آنکھ ڈسٹرب ہو گئی، وہ آنکھ جو انسانی شکل کے روپ میں تھی۔ تو حضرت ملک الموت وہ موت کا فرشتہ اللہ کے پاس گیا، اس نے کہا یا اللہ تیرا بندہ تو موت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کی بینائی ٹھیک کر دی۔ وہ فرمایا کہ جا موسیٰ کے پاس جا، اسے کہے کہ ایک بیل کی پیٹھ پر، بیل جانتے ہیں داند، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال بیل کے تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عمر اور دے دے گا، اتنے سال تیری، ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر تیری بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اس کے بعد، تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد پھر موت ہے، یعنی اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی میری موت جان قبض کر لے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن موت سے وہ بھی مستثنا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ایسے فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے دنیا اور آخرت کے بارے میں کسی ایک کے انتخاب کا اختیار نہ دے دیا جائے۔ جب کسی نبی کی موت آتی ہے تو اس وقت اس نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ میرے پاس آنا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار تھے، آخری بیماری جب اللہ کے رسول کی تھی تو آپ میرے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت تھوڑی سی آواز بھاری ہو گئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سنا آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ وہ لوگ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے مجھے ان کے ساتھ، مجھے انعام والے لوگوں کے ساتھ. عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو اختیار دیتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں رہنا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کو اب اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کی موت کا وقت آ گیا ہے. البتہ نبیوں کے بارے میں بعض استثناء موجود ہیں. مثلاً کہ نبی جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے جسموں کو محفوظ رکھ لیتا ہے. فوت ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لکڑی ہے، ہر لکڑی جلدی نہیں گلتی، کوئی دیر سے گلتی ہے. لوہا ہے اس کے اندر ڈفرینس ہے، عام لوہا ہے، سٹیل ہے، جلدی دیر سے گلتے ہیں، زنگ لگتی ہے. انبیاء کے بارے میں بھی یہ انبیاء کو خصوصیات حاصل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے. یہ نبی جب فوت ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے زمین کی مٹی ان کو نہیں کھاتی. اس کے برعکس باقی انسان جو دنیا میں چلتے ہیں ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، جب تک اللہ چاہے وہ محفوظ بھی رہتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ کی وفات ہو گئی، بعد میں کچھ مسجد نبی کے ساتھ جو قبریں تھیں، ایک قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک قبر میں ابو بکر تھے، ایک میں عمر تھے. تو انہیں یہ شک پڑا بعض لوگوں کو یہ پانی یہ ہے، یہ جگہ بیٹھی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی نہ ہو. وہ پنڈلی نظر آئی، جب انہیں دیکھا تو پنڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، حضرت عمر کی تھی. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو غیر نبی کے جسم کو بھی جتنا عرصہ چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن نبیوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر محفوظ رکھا ہے. فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے میں شک نہیں ہے. اسی طرح اللہ رسول کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق کی روایت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. یعنی یہ جب آپ کی وفات کے بعد معاملہ چلا کہ اللہ کے رسول کو دفن کہاں کیا جائے تو ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ کوئی نبی جب فوت ہوتا ہے جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے. تو پھر حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جہاں آپ فوت ہوئے اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں نے بھی مرنا ہے، ہر انسان نے، اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی ہے. کیا ہمارے نبی بھی فوت ہیں وہ زندہ ہیں؟ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، تو کیا 3 دن جو اللہ کے رسول بیر پڑے رہے ہیں آپ کا جسد اطہر، تو کیا آپ زندہ تھے؟ ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کی دعوت رک جائے گی، دعوت تو آپ کی نہیں رکے گی. موت سے آپ بھی مستثنا نہیں ہیں. جو آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں رہنا تو انہوں نے بھی نہیں ہے. ان شانک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے بے نشان تو وہ ہوگا، آپ تو بے نشان نہیں ہوں گے. آپ کو تو اللہ روحانی اولاد اتنی اربوں میں عطا کرے گا، قیامت کے دن آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لیکن موت سے استثناء نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورۃ انبیاء میں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. افمت فهم الخالدون، کہ جب آپ پر موت آ جائے گی تو یہ باقی رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل رسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. افئن مات، کیا اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. اگر یہ محمد کریم پر موت آ جائے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، آپ پر موت آئے یا آپ قتل کر دیے جائیں،
تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا، مرتد ہوگا، تو فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو اسلام سے پھرے گا نقصان اپنا ہی کرے گا۔ تو اسی طرح احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں تفصیلیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اس کو فرمایا کہ میرے بعد آ جانا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ نہ پاؤں، یعنی میرے آنے کے بعد میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں، پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ سے بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے، آپ جس بیماری میں تھے، تو حضرت عباس نے نبی اکرم کو دیکھا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، عباس نے، کہ علی میرا خیال ہے، اللہ کی قسم ہے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کیا مطلب، یہ کیوں وفات پا جائیں گے؟ فرمایا کہ میں بنو مطلب کے لوگوں کی موت کے وقت چہروں کو جانتا ہوں۔ جب بنو مطلب کے لوگ فوت ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وہ کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضرت عباس کا کیا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو سکتے ہیں، فوت ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کس دن ہوئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوموار کے دن ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ کیا اگر اللہ کے رسول فوت نہ ہوتے تو آپ کی عمر 63 برس ہوتی؟ کتنے سال ہو گئے دنیا میں آئے ہیں اور اب تک 1400 سال۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے، وہ کیا کہے گا 1400 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کہ آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور مطالبہ کیا کہ مجھے وراثت کا حصہ دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ آپ کی وفات کے بعد آئی۔ راوی کہتا ہے کہ وفات کے بعد آئی حضرت فاطمہ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارا وارث کوئی نہیں ہے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ نے سے کہا، ابو بکر صدیق نے عمر سے کہا کہ چلو ام ایمن ایک مائی تھی بہت نیک، یہ ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، نیک بزرگ عورت ہے۔ تو جب اس کے پاس گئے تو دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ حضرت ام ایمن زاروں قطاروں نے بیٹھ گئیں۔ تو دونوں نے کہا کہ کیوں روتی ہے، کہ اللہ کے پاس جو اس کے رسول کے لیے وہ تو بہت اعلیٰ قسم کا ہے، اللہ کے پاس وہ کمی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی، مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس بہت اعلیٰ مقام ہے، مجھے اس بات میں رونا نہیں ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، وحی رک گئی ہے۔ یعنی وحی اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب نبی فوت ہوئے تو وحی آنا بند ہو گئی۔ اسی طرح اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے یہ امت کے لیے رحمت بھی ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنا چاہتا ہے تو امت سے پہلے نبی کو وفات دیتا ہے۔ جب اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے امت پر تو اللہ تعالیٰ امت سے پہلے کس کو وفات دیتا ہے؟ نبی کو وفات دیتا ہے، اور اس امت سے پہلے امت کی ضیافت اور پیش روی کے لیے دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ وہاں جائیں گے تو قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہلے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ جب برزخ میں جائیں گے تو نیک لوگ آہستہ آہستہ وہاں پہنچتے جائیں گے تو اللہ کے رسول ان کا استقبال بھی کریں گے برزخ میں۔ اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو برباد کرنا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی میں اسے عذاب دیتا ہے اور نبی کی نگاہوں کے سامنے ان لوگوں کو برباد ہلاک کر دیتا ہے، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے کہ یہ نافرمان تھے، میرے باغی تھے، اللہ کا عذاب آیا ہے اور یہ برباد ہو گئے ہیں۔ اب جب امت پر رحم کرنا چاہتا ہے تو نبی کو تبھی موت دیتا ہے، اور امت اس کے بعد جا رہی ہے، نبی بعد میں تبھی موت، اور تبھی موت کیوں دیتا ہے؟ اور تاکہ آپ سلم جب جائیں تو بعد والے لوگوں کو آپ استقبال بھی کریں گے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کے لیے بھی موت موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نصر کا جب نزول ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور اس کی فتح آ جائے گی، یہ جب صورت اتری تو صحیح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو لوگوں کو دیکھے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ دین کے اندر گروہ در گروہ داخل ہوتے جائیں گے۔ جب یہ صورت اتری تو ابوبکر صدیق رونے بیٹھ گئے۔ لوگ تو حیران ہوئے کہ صورت کہتی ہے کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے اور ابوبکر رو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے پہچان لیا کہ آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی مل گئی ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ رسول دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کا جو مشن تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب اللہ رب العزت اس نبی کے اوپر اٹھا لے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی فرشتہ آ جائے اور میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اے لوگو، میں ایک بشر ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا پیغام رساں قاصد میرے پاس آ جائے، فرشتہ میرے پاس آئے اور میری جان نکال لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ایک پیشین گوئی فرما دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، وصیت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ شاید معاذ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اس سال کے بعد تم میرے ساتھ ملاقات نہ کر سکو اور میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک خبر تھی، آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میرے ساتھ آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ کہنا تھا معاذ نبی اکرم کی جدائی سوچ کر رو پڑے۔ صحابہ کا رونا یہ دلیل کس بات کی ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو روتا تو کوئی نہیں ہے، زندوں پر تو کوئی نہیں روتا، روتا کس پر ہے؟ مرے ہوئے پر روتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت رسول کریم کا ایک معمول تھا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے اور اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ تو جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا اور آپ کے پاس جبرائیل نے بھی 2 دور کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل کا دوسرا دور کرنا یہ ایک علامت تھی آپ کی وفات کی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے اور بیماری کی شدت ہوئی تو آپ کی بیماری کی شدت کی وجہ سے میں آخری صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھیں اور میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کو ہی اللہ کے رسول کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت جب آپ بیمار تھے اس وقت کی بات ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے عمل سے اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے اور متنبہ کر رہے تھے تاکہ یہ لوگ اس گناہ میں نہ پڑ جائیں، یہ میں مر جاؤں اور میری موت کے بعد میری قبر کی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو باہر نکال دینا۔ یعنی یہ ساری احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار تھا، تو میں نے اپنے ہاتھ سے نبی اکرم کو ہاتھ لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کو دیکھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جتنا تم میں سے کسی 2 کو ہوتا ہے مجھے اتنا 1 کو بخار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا اس بنا پر کہ آپ کو 2 ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسی بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی برائیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ میری گود میں تھے، یعنی آپ سے موت کے وقت میری جھولی میں تھے۔ تو آپ کے بعد اب موت کی شدت کو میں کسی کے لیے ناپسند نہیں کرتی۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی موت کے وقت، پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی تو اب میں یہ سمجھنے لگ گئی کہ نہیں یہ معیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کو بہت سکرات لگ رہی ہے، یاد رکھیں یہ نشانی نہیں اس بات کی کہ وہ چڑھ رہا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت کو سکرات لگا کر اس کے گناہ معاف کرتا ہے، کیونکہ مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، مسلمان کو ہلکی چوٹ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، اس سے بھی مسلمان کے گناہ گرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے آسان موت ہونے پر کسی پر رشک نہیں آتا، کیونکہ نبی اکرم کی موت کی سختیوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کی سختی دیکھی ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف و مصیبت میں کسی اور شخص کو نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ موت، حضرت عائشہ کا کیا عقیدہ تھا کہ آپ کو موت آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی تو آپ کا ہاتھ اس طرح تھا، تو بالرفیق الاعلیٰ، میں اعلیٰ رفاقت پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے وہ یوں آ گیا، جیسے اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ ذرا دور چلے گئے، کوئی مکان تھا یا کسی جگہ گئے تو وہاں سے آپ کی اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق واپس آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر اوڑھی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے سے کپڑا ہٹایا ابوبکر صدیق نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے کا بوسہ لیا، رو رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ پر 2 موتیں طاری نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ادھر مسجد نبوی میں ایک قرام سا مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے، جس طرح طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے واپس آ گئے تھے، ابھی آپ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، ابھی آپ واپس دنیا میں واپس آ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کرنے ہیں، قتال یا کوئی اور کام، اس طرح کے دعوتی کام یا جہادی معاملات۔ تو جس نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق جب یہ صورتحال دیکھی، ابوبکر صدیق نے کسی کو کچھ نہ کہا، منبر نبی پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد اللہ کے رسول تھے، آپ سے پہلے رسول آئے چلے گئے، اگر محمد کریم پر موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ پھر انک میت و انہم میتون، کہ آپ سلم پر اللہ فرماتا اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی۔ جب یہ آیتیں پڑھیں تو ابوبکر صدیق نیچے اترے۔ پھر غالباً حضرت عباس ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ پھر تو جس کو دیکھو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت آج اتری ہے۔ ہر آدمی کو یقین ہو گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ پہلا مسئلہ جس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے جس مسئلے پر آپ کی وفات کے بعد، وہ آپ کی موت کا مسئلہ ہے۔ تمام صحابہ کرام آپ کی موت پر جمع تھے کہ آپ پر موت آ چکی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کے علاوہ بہت سی آپ پر زہر، یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کھائی،
صحابہ بھی چند صحابہ بھی ساتھ تھے، تو صحابی فوت ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس زہر والا گوشت آپ نے کھایا۔ جب پھر آپ کو اس گوشت کے ذریعے باذن اللہ معلوم ہوا تو آپ کو اس میں زہر ملی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک اس زہر کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ زہر اس نے اپنے جسم میں عمل جاری رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو طبی موت بھی دی اور شہادت کی موت بھی دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی اور اس کا زہر کا اثر تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبی زندگی بھی اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا اور اپنے نبی کو مکمل عمر دی، لیکن شہادت کے منزل تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے زہر کا اثر مسلسل ہوتا رہا۔ اس کی تکلیف اور اس کی جو ٹیسیں تھیں جسم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے رہے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول جب وفات کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے بلایا، فاطمہ سے کان میں کوئی بات کی تو فاطمہ رونے لگ گئیں، تو فاطمہ پھر کوئی بات کی تو فاطمہ مسکرا پڑیں یا ہنس پڑیں۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ کو کہنے لگی فاطمہ کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ راز میں نہیں بتاؤں گی، جب آپ فوت ہو جائیں گے پھر میں بتا دوں گی۔ تو پھر جب فوت ہو گئے پھر عائشہ کو بتایا حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے، کہ جب اللہ رسول کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت مجھے آپ بتایا موت کے معاملات، تو میں غمزدہ ہو گئی۔ پھر اللہ رسول نے بتایا کہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، تو پھر مجھے خوشی ہوئی اس بات پر۔ یعنی حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ ابو نے فوت ہونا ہے۔ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو فاطمہ نے کہا ہائے ابو، آپ کا جنت میں ٹھکانہ ہے، جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ حضرت فاطمہ جب ایک صحابی دفن کر کے اللہ رسول کے فاطمہ کے پاس آئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کی جسد کو تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد تم نے اوپر مٹی کیسے ڈالی، تم کیسے برداشت کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر مٹی ڈال رہے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ غم اتنا تھا کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو اس وقت ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کا پورا ماحول روشن ہو گیا ہے۔ جب آپ پر موت آئی تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ سے محبت تھی۔ صحابہ کرام کا معاملہ، جب ایک سفیر آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرنے لگا اور بات میں اپنی تلوار کا یوں اشارہ کرتا تھا تو صحابی کھڑے اس کی تلوار کو یوں پھینک، یہ ہاتھ تھا، یہ تلوار تھی، یوں ہاتھ مار دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کے پاس جا کر واپسی اس نے اپنے معاشرے میں کیا عکاسی کی، وہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی شکست نہیں کھا سکتے، یہ تو اپنے نبی کے پانی کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھاتا ہے اپنے جسم پر مال لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم کے پسینے کو بھی بعض صحابیات نے اپنی شیشی کے اندر بند کر رکھا تھا، اپنی خوشبو کے اندر ملاتے تھے کہ اس پسینے کی خوشبو جو ہے ہماری خوشبوؤں کی خوشبو بھی بڑھا دیتی ہے۔ کیا وہ صحابہ جو آپ پر اپنی جان چھڑکتے تھے، جنگ احد میں اپنا آپ کا دفاع کرتے رہے اور تلواریں اور تیر کھاتے رہے، محمد کریم تک تیر نہ پہنچے، آپ کا دفاع کرتے رہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول میں آپ کا دھیان کرتا ہوں، اس نے آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا، یہ جو میرا دھیان کر رہا ہے اپنے تیر اس کو دے دے۔ اپنی جانیں چھلکنے والے صحابہ اور آپ کے پسینے کو نیچے گرنے والے اور آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہ گرنے دینے والے اور آپ سے اپنی جانیں فدا ہو ابی و امی، محمد کریم پر ہماری ماں باپ قربان ہوں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر سکتے تھے؟ یہ ممکن نہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی گستاخی نہیں ہے جو کہتا کہ صحابہ کرام نے محمد کریم کو زندہ دفن کیا ہے۔ زندہ بارے میں اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے کسی کو زندہ دفن کرنا، تو کیا صحابہ کرام پر یہ تہمت لگائی جائے گی کہ محمد کریم کے جان نثاروں نے اپنے ملجا اور ماوا اور محبوب اعظم اور قائد اعظم اور رسول اعظم، کیا اس کو انہوں نے زندہ دفن کیا ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی بات ہے
کہ یہ جملہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہاں آپ کو دفن کیا، آپ کی تدفین ہوئی، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، پھر آپ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اسی قبر سے اللہ کھڑا کرے گا۔ آدم اور آدم کے ماں سوا سارے میرے قدموں کے نیچے ہوں گے، یعنی صاحب آپ میرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم اور آدم کے سوا سارے امتیں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے باتوں پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی شان میں، آپ کی ذات پر ہمارے لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہوں، ساری کائنات بھی قربان ہو جائے تو یہ بھی کوئی قربانی نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کے لیے اپنے جانیں قربانی کرنا، اور آپ کی احادیث کے تحفظ کے لیے اپنے جانیں قربان کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے ہم اس کی مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور تمام اس امت کے تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں ان کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور بیماروں کی صحت کا سوال کرتے ہیں، اور حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈا کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔